آڈیو کلپ نمبر 78 انشاءاللہ اس آڈیو کلپ میں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 227 سے 229 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لے تو اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور وہ اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کرتی تو 1 سال، 2 سال، 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جانے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے۔ نہ تو وہ بیوہ ہوتی کہ کہیں اپنا ٹھکانہ کر لیتی اور نہ شوہردار کے شوہر سے کچھ سکون حاصل کرتی۔ اسلام نے ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت معین فرما دی کہ اگر عورت سے 4 مہینے یا اس سے زائد عرصے کے لیے یا غیر معین مدت کے لیے ترک صحبت کی قسم کھا لے، جس کو ایلا کہتے ہیں، تو اس کے لیے 4 ماہ انتظار کی مہلت ہے۔ اس عرصے میں خوب سوچ سمجھ لے کہ عورت کو چھوڑنا اس کے لیے بہتر ہے یا رکھنا۔ اگر رکھنا بہتر سمجھے اور اس مدت کے اندر رجوع کرے تو نکاح باقی رہے گا اور قسم کا کفارہ لازم ہوگا، اور اگر اس مدت میں رجوع نہ کیا اور قسم نہ توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہو گئی اور اس پر طلاق بائن واقع ہو گئی۔ یہ حکم بھی عورتوں پر اسلام کے احسانات میں سے ایک احسان اور حقوق نسواں کی پاسداری کی علامت ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ان کا عورتوں پر ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس آیت میں مطلقہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے، جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دی ہو، اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی تھی اور ان سے خلوت صحیحہ بھی نہ ہوئی تھی، جب تو ان پر طلاق کی عدت ہی نہیں ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں ہے۔ اور جن عورتوں کو کم سنی یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو حاملہ ہوں ان کی عدت بچہ جننا ہے، جیسا کہ ان دونوں کی عدتوں کا بیان سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ہے۔ اور جس کا شوہر فوت ہو جائے اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بچہ جننا ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اور اگر فوت شدہ کی بیوی حاملہ نہ ہو تو اس عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں ہے۔ مذکورہ بالا عورتوں کے علاوہ باقی جو آزاد عورتیں ہیں، یہاں ان کی عدت اور طلاق کا بیان ہے کہ ان کی عدت 3 حیض ہے۔ ولا یحل لہن، اور انہیں حلال نہیں، جس چیز کا چھپانا حلال نہیں وہ حمل اور حیض کا خون ہے۔ ان کا چھپانا اس لیے حرام ہے کہ ان کے چھپانے سے رجوع کرنے اور اولاد کے بارے میں جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع ہوگا۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں بطور خاص ایمان کا تذکرہ کر کے یہ سمجھایا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے، لہٰذا ہر نیک عمل کو ایمان کا تقاضا کہہ سکتے ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں۔
تفسیر صراط الجنان میں ہے شوہروں کو رجعی طلاق میں عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ آیت میں ارادو کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طلاق رجعی میں رجوع کے لیے عورت کی مرضی ضروری نہیں، صرف مرد کا رجوع کافی ہے۔ ہاں، ظلم کرنے اور عورت سے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے رجوع کرنا سخت برا ہے۔ رجوع اصلاح کی نیت سے ہونا چاہیے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں اس جہالت کی بھی کمی نہیں۔ بیویوں کو ظلم و ستم اور سسرال سے انتقام لینے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو شادی ہی اس نیت سے کی جاتی ہے اور بعض اوقات رجوع اس نیت سے کیا جاتا ہے۔ یہ سب زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کے افعال ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی شریعت کے مطابق مردوں پر ایسے ہی حق ہے جیسا عورتوں پر ہے، یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، اسی طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق پورے کرنا لازم ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے۔ مرد و عورت دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، لیکن مرد کو بہرحال عورت پر فضیلت حاصل ہے اور اس کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں۔ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ: طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہ کر سکیں گے تو ان پر اس مالی معاوضے میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار تک ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ آیت ایک عورت کے متعلق نازل ہوئی جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا رہے گا اور رجوع کرتا رہے گا، اور ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لے گا اور پھر طلاق دے دے گا، اس طرح عمر بھر اس کو قید رکھے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرما دیا کہ طلاق رجعی 2 بار تک ہے اور اس کے بعد طلاق دینے پر رجوع کا حق نہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد کو طلاق دینے کا اختیار 2 بار تک ہے۔ اگر تیسری طلاق دی تو عورت شوہر پر حرام ہو جائے گی، اور جب تک پہلے شوہر کی عدت گزار کر کسی دوسرے شوہر سے نکاح اور ہم بستری کر کے عدت نہ گزار لے تب تک پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ لہٰذا 1 طلاق یا 2 طلاق کے بعد رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے رکھ لو، اور یا طلاق دے کر اسے چھوڑ دو تاکہ عورت اپنا کوئی دوسرا انتظام کر سکے۔ اچھے طریقے سے روکنے سے مراد رجوع کر کے روک لینا ہے، اور اچھے طریقے سے چھوڑ دینے سے مراد ہے کہ طلاق دے کر عدت ختم ہونے دے، کہ اس طرح 1 طلاق بھی بائنہ ہو جاتی ہے۔ شریعت نے طلاق دینے اور نہ دینے کی دونوں صورتوں میں بھلائی اور خیر خواہی کا فرمایا ہے۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد دونوں صورتوں میں الٹا چلتی ہے، طلاق دینے میں بھی غلط طریقہ اور بیوی کو رکھنے میں بھی غلط طریقہ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہیں حلال نہیں۔ یہاں بوقت طلاق عورت سے مال لینے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، پہلی یہ کہ شوہر اپنا دیا ہوا مہر واپس لے لے اور یہ بطور خلع نہ ہو، یہ صورت تو سراسر ناجائز و حرام ہے۔ یہ مضمون سورہ نساء کی آیت نمبر 20-21 میں بھی ہے۔ وہاں فرمایا کہ تم بیویوں کو ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو تو طلاق کے وقت اس سے لینے کی اجازت نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت مرد سے خلا لے اور خلا میں عورت مال ادا کرے، اس صورت کی اجازت ہے۔ اور آیت میں جو فرمایا کہ عورت کے فدیہ دینے میں کوئی حرج نہیں، اس سے یہی صورت مراد ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہو تو خلا میں مال لینا مکروہ ہے، اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو مال لینا درست ہے، لیکن مہر کی مقدار سے زیادہ لینا پھر بھی مکروہ ہے۔